میرا نام وحیدہ بلوچ ہے اور میرا تعلق میرپور خاص سے ہے۔ میں میرپور خاص میں ہی پیدا ہوئی اور اس کے بعد ابتدائی تعلیم بھی میری میرپور خاص میں اپوا اسکول سے ہوئی، لیکن میٹرک کرنے کے لیے میں کراچی چلی گئی کیونکہ میرے بھائی کراچی میں رہتے تھے۔ اس لحاظ سے میں بہت خوش قسمت اپنے آپ کو سمجھتی ہوں کہ میری پیدائش ایسے گھرانے میں ہوئی جہاں پہ میرے پیدا ہوتے ہی شاید کتابیں میرے چاروں طرف تھیں، تو اس سارے ایک ماحول میں ہمارے گھر میں ادبی نشستیں ہوا کرتی تھیں، اور ان ادبی نشستوں میں میرے بھائی بہت بڑے پروفیسر تھے، اور ان کا شمار میرپور خاص کے ایک بہت شروعاتی دور سے ہے جب حلقہ احباب اردو ادب کا قیام ان کی سرپرستی میں ہوا۔ ان کا نام رفیق احمد نقش تھا۔ میں ایک بلوچ فیملی سے تعلق رکھتی ہوں، لیکن جہاں پہ لڑکیوں کے لیے تعلیم حاصل کرنا بہت مشکل ایک سمجھا جاتا تھا، اور اچھا تصور نہیں کیا جاتا تھا اگر لڑکیاں تعلیم حاصل کرنے کی طرف جائیں، لیکن چونکہ میرے بھائی ایک بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ انسان تھے، انہوں نے کوشش کر کے اور خاندان سے لڑ کے ہم لوگوں کو پڑھانا شروع کیا، اور میں خاندان کی پہلی لڑکی تھی جو کہ باہر بھی گئی پڑھنے کے لیے، اور اس کے علاوہ سندھ یونیورسٹی میں آرٹ اینڈ ڈیزائن میں ایسوسیٹ پروفیسر کے طور پہ کام کرتی ہوں۔ اور ایک بہت ان یوزول قسم کے شعبے سے میرا تعلق ہے، آرٹ اینڈ ڈیزائن، اور ایز اے فائن آرٹسٹ میں کام کرتی ہوں۔ فائن آرٹ میں بھی میری فیلڈ بہت زیادہ مختلف ہو گئی جب میں باہر گئی۔ اسٹاک ہوم یونیورسٹی سے میں نے ماسٹرز کیا کیوریٹنگ میں، اور میں پاکستان کی پہلی ایک لڑکی تھی جو کہ آرٹ لا اینڈ مینجمنٹ کی ڈگری کرنے اسٹاک ہوم یونیورسٹی، جو کہ اسکینڈینیویا میں یورپ میں ہے، اور وہ پروگرام پہلی بار لانچ ہوا تھا۔ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا فائن آرٹس کیا ہوتا ہے، کیسے کرتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں اس میں مجھے اندازہ نہیں تھا، لیکن فائن آرٹس کی طرف آنا بھی ایک بہت اتفاق والی بات ہے، کیونکہ میں بچپن سے بہت اچھے اسکیچز کیا کرتی تھی۔ میری بڑی بہن کی شادی گاؤں میں ہوئی تھی، اور ہم لوگ 2 مہینے کی چھٹیاں گزارنے کے لیے گاؤں جایا کرتے تھے۔ تب بھی میرے پاس ایک، مجھے یاد ہے، ڈرائنگ بکس ہوتی تھیں۔ میرے لیے ہمیشہ واٹر کلر اور پیسٹلز، یہ چیزیں ہمیشہ اویلیبل ہوتی تھیں۔ میں نے بچپن میں ہی کافی بڑے بڑے رائٹرز کو پڑھ لیا تھا، جن میں رابندر ناتھ ٹیگور، منشی پریم چند، اور بہت سارے مختلف قسم کے پوئٹس لائک فیض احمد فیض، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ لوگ یونیورسٹی میں آنے کے بعد پڑھتے ہیں۔ میں نے وہ بچپن میں پڑھ لیں، کیونکہ ہمارے پاس ایک گھر میں ایک لائبریری تھی جہاں پہ ساری لٹریچر کی، اردو لٹریچر کی کتابیں اویلیبل تھیں، اور اس کے علاوہ ہم مختلف نشستیں، جو ادبی نشستیں ہوتی تھیں میرپور خاص کی، تو میں 6 سال کی عمر میں ہی مجھے میرے بھائی اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے، اور وہ میں اٹینڈ کیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے جو آرٹ میں میرا آنا ہوا، اور اتفاق تھا کہ 1 سال میں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے لیے اپلائی کیا، اور اس وقت میرا ایڈمیشن اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ میں ہوا، لیکن مجھے کافی لوگوں نے کہا کہ اسٹیٹسٹکس ایسا سبجیکٹ ہے جو کہ اچھا نہیں ہے، تو آپ نہ لو ایڈمیشن۔ دوسرے سال میں میں نے فائن آرٹس بھی لکھ دیا تھا، اور فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ سے مجھے کال آئی۔ جب کال آئی، انٹرویو کی، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے ٹیسٹ دینا تھا،
تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کیونکہ میں بہت اچھی ڈرائنگ کرتی تھی. میں وہاں گئی, میں نے ایک ڈرائنگ جب بنائی تو مجھ سے پوچھا گیا اتنی اچھی ڈرائنگ کیسے پہلے سیکھی ہے, لیکن وہ ایک ہڈن ٹیلنٹ تھا جو میں پہلے سے کرتی آئی تھی. بچپن سے میں ڈرائنگ کا شوق تھا. تو فائن آرٹس کی ڈگری کرنے کے بعد, فائن آرٹس میں نے ڈگری کی اور فرسٹ کلاس فرسٹ پوزیشن آئی میری اس میں, جو کہ ان ایکسپیکٹڈ تھا. ایون میرے بھائی کے لیے بھی ان ایکسپیکٹڈ تھا کیونکہ وہ بہت مخالفت کر رہے تھے جب میں فائن آرٹس کی ڈگری آپٹ کر رہی تھی کہ اتنا مہنگا سبجیکٹ ہے, یہ لینے کے بعد کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا, اتنا آرٹسٹ بن کے کیا کرنا ہے, جو کہ ایک روایتی سوچ ہوتی ہے. حالانکہ وہ ایک بہت بڑے پروفیسر تھے, لیکن اسٹل پاکستانی جو ایک سوچ ہے کہ آرٹسٹ بن کے کیا کرنا ہے. لیکن میری امی جو کہ تعلیم یافتہ نہیں تھیں, لیکن ان کا شوق بہت زیادہ تھا ہم سب کو پڑھانے کے لیے. اور ایک اور چیز تھی کہ چونکہ ہم 7 بہنیں تھے اور ایک بھائی تھا, تو میری امی نے ہم میں ایک کانفیڈنس پیدا کیا کہ ہم ہر جگہ اکیلے جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائی نے ہم لوگوں کو ایک خود پہ بھروسہ کرنے کا ایک فن سکھایا. میں 9th میں عمر بہت چھوٹی ہوتی ہے اور عام طور پہ رواج ہے لڑکیوں کے لیے کہ پابندیاں بہت ہوتی ہیں, لیکن مجھے یاد ہے کہ ہمیں اتنی آزادی تھی کہ میں اکیلے 9th میں کراچی سے بس میں ٹریول کر کے میرپور خاص جاتی تھی, جہاں پہ ظاہر گھر جاتی تھی, اور واپسی میں بھی مجھے میرپور خاص سے بٹھا دیا جاتا تھا. میں جا کے آرام سے کراچی میں اترتی تھی اور گھر پہنچ جاتی تھی. تو ہمیں صرف یہ تھا کہ یہ سارا کانفیڈنس گھومنے پھرنے کا, راستے تلاش کرنے کا, یہ ایک گھٹی میں گھول کے پلایا گیا جس کو کہا جاتا ہے. اپنے حق کے لیے لڑنا بھی مجھے سکھایا گیا. ہمیشہ سے ایک شوق تھا کہ جو بھی کروں وہ پرفیکشن کے ساتھ کروں, اور بڑے بڑے رائٹرز کو پڑھتے ہوئے ایک خیالی دنیا میں کھو جانے والی چیز ہوتی تھی کہ کاش میں بھی کبھی کچھ لکھ رہی ہوں اور میرا نام بھی اتنا بڑا ہو. میں اپنی دوستوں سے اکثر بات کرتی تھی جب کالج میں ہوتی تھی کہ دیکھنا میں یہ چیزیں کروں گی, ایسا کروں گی, لیکن مجھے کانفیڈنس بھی تھا شاید کہ میں کچھ کروں. تو ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ جو ہے پیسوں کے ذریعے ہی کیا جا سکتا ہے. پیسہ ایک سیکنڈری چیز ہوتا ہے. جب تک کہ آپ میں لگن ہوتی ہے تو آپ اس لگن کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں. اور جب میں فائن آرٹس میں آئی میری فیملی کوئی اتنی خوش نہیں تھی, لیکن 3 سال گزرنے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ میرے لیے فائن آرٹس کی کتابیں بھی آتی تھیں گھر میں, جو کہ نارملی دوسرے بچوں کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. اتنی مہنگی کتابیں آپ کو مل جائیں گھر میں, اور آپ کے ساتھ ایک تھورو ڈسکشنز بھی آپ کے گھر میں ہوں. اور میرے بھائی باقاعدہ طور پہ ہم لوگوں کے ساتھ ڈسکشنز کیا کرتے تھے. اب پھر فائن آرٹس کرنے کے بعد 1 سال کے اندر مجھے فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ میں ہی ایز اے ریسرچ ایسوسیٹ جاب مل گئی. میں نے یہیں اپنا سفر ختم نہیں کر دیا. میں پینٹنگز کرتی تھی, لیکن مجھے پڑھنے کا بھی مختلف آرٹسٹس کو شوق تھا. آرٹ ہسٹری کے بارے میں پڑھنا مجھے بہت اچھا لگتا تھا, اور محمد علی بھٹی کی رہنمائی میں نے آرٹ ہسٹری بھی پڑھانا شروع کی فائن آرٹس کے علاوہ. اور وہیں سے ایک انسپریشن ملی کہ کیوں نہ مجھے آگے پڑھنے کے لیے جانا چاہیے باہر, کیونکہ پاکستان میں اس وقت ہائر ایجوکیشن آرٹ میں اویلیبل نہیں تھی. تو میں نے اپلائی کرنا شروع کیا مختلف یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کے لیے, اور اسٹاک ہوم یونیورسٹی میں نے اپلائی کیا جہاں پہ 50 اپلیکیشنز آئی تھیں. اور یہ ایک اوپن کمپٹیشن تھا ورلڈ وائڈ. انہوں نے ایک نیا پروگرام شروع کیا تھا آرٹ لا اینڈ مینجمنٹ کا, اور ماسٹرز کی ڈگری تھی. تو میں نے اپلائی کر دیا اور فون پہ میرا انٹرویو کیا گیا جس میں میں سلیکٹ ہو گئی. اور اس کے بعد مجھے نہیں پتا تھا اسٹاک ہوم کیسا ہوگا. مجھے بتایا گیا کہ وہاں پہ -24 ڈگری
تک کا ٹیمپریچر ہوتا ہے، برف گرتی ہے، زیادہ تر اندھیرا ہوتا ہے، اور آپ وہاں جائیں تو بہت مشکل زندگی ہے، لیکن پھر بھی میں کوشش کر کے میں نے سوچ لیا کہ مجھے جانا ہے، اور میں چلی گئی وہاں۔ میں نے بہت محنت کر کے اپنی ڈگری کی، اور پھر میں نے اپنی ایگزیبیشنز کرنا یہاں پہ پاکستان میں شروع کیا، میں نے آرٹیکلس لکھنے شروع کیے، اور اسٹاک ہوم یونیورسٹی میں میں ایک فخر سے بول سکتی ہوں کہ 7 لوگ سلیکٹ ہوئے تھے ایڈمیشن میں، جن میں صرف ایک ایشین اکیلی ایک لڑکی تھی، اور وہاں پہ مجھ سے اکثر یہ پوچھا جاتا تھا کہ پاکستان سے آئی ہیں آپ، پاکستان میں کیا فون ہوتے ہیں؟ یہ ایک بڑی چیز ہوتی تھی، کیا گاڑیاں چلتی ہیں؟ اور یورپ میں یا باہر کے ملکوں میں اس وقت میں یہ ایک تاثر ہے، ابھی بھی ہے اور پہلے بھی تھا، کہ لڑکیاں شاید برقع اوڑھتی ہوں گی اور برقعے کے ساتھ جاتی ہوں گی اور ایسے کسی یونیورسٹیز میں نہیں پڑھتی ہوں گی، لیکن ایک یہ تاثر ٹوٹا۔ اور ابھی بھی اگر آپ میرا نام لکھ کے گوگل کریں گے تو اسٹاک ہوم یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ میرا ایک پروفائل آپ کو ملے گا، جس میں کہ انہوں نے فخریہ طور پہ میرا ایک پروفائل رکھا ہوا ہے پچھلے 4-5 سالوں سے۔ اور میرپور خاص جیسے چھوٹے شہر سے لے کے یہاں تک کا ایک سفر، میں سمجھتی ہوں کہ اپنے اوپر کانفیڈنس رکھ کے اگر آپ آگے بڑھیں گے تو آپ ہمیشہ کامیاب ہوں گے۔ اور پڑھنا لکھنا میرے خیال میں پیسے کمانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی۔ اگر ہم یہ سوچیں گے کہ مجھے یہ جاب مل جائے گی، میں یہ کروں گا تو مجھے یہ جاب مل جائے گی اور یہ جاب مل کے اتنا پیسہ بنے گا، تو میرے خیال میں یہ بہت غلط قسم کا ایک سوچ ہے، اور یہ سوچ لے کے جو پڑھنا شروع کرتے ہیں میرے خیال میں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اور میں نے پڑھنا کبھی اس لیے شروع نہیں کیا تھا، اردو لٹریچر میں نے پڑھا، ورلڈ لٹریچر میں نے پڑھا، دستویفسکی کو پڑھا، اور بہت سارے رشین جو رائٹرز ہیں ان کی کتابیں پڑھی۔ آپ کی لائف تو ایک ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ بہت ساری مختلف ایکسپیرینسز کو گین کر لیتے ہیں تھوڑے سے عرصے میں، جو کہ آپ ایک کتاب پڑھتے ہیں، کتاب پڑھ کے ایک پوری 4-5 زندگیوں کے بارے میں آپ وہ زندگیاں گزار لیتی ہیں۔ تو ایز این آرٹسٹ بھی آپ کے لیے یہ ایک تصور ہے کہ آپ ایک آرٹسٹ بن جائیں تو آپ کو پڑھنا لکھنا ضروری نہیں ہے، آپ صرف پینٹنگ بنائیں، اور پینٹنگ بنا کے آپ کا جو ہے وہ ایک گزارا کرنا ہے، اور پینٹنگ بھی نارملی ایک بنا لیں، جو ایک نارمل تصور ہے کہ پورٹریٹ بنانا یا اصل کی طرح کا بنانا ایک آرٹ ہے۔ دنیا اس سے بہت آگے جا چکی ہے۔ اسی طرح میری جو جہت ہے وہ بھی مختلف ہو گئی، میں پینٹنگ سے نکل کے اب ایز اے پرفارمنس آرٹسٹ کام کرتی ہوں، اور ایز اے پرفارمنس آرٹسٹ لوگ مجھ سے اکثر یہ سوال کرتے ہیں پرفارمنس کیا ہے؟ پرفارمنس ڈرامہ نہیں ہے۔ آرٹ میں پرفارمنس جو ہے وہ ایک ماحول میں انٹروین کرنا ہے، ایک ماحول میں جا کے آپ کو اس کو ڈسٹرب کرنا ہے، جو کہ ایک نوٹس ہو، مختلف پبلک اسپیسز میں آپ جائیں اور پبلک اسپیسز میں آپ اپنے ریاکشنز کو نوٹ کروائیں، ان ریاکشنز کے تھرو آپ سوشل کامنٹ کرتے ہیں ایک سوسائٹی کے مختلف طریقوں پہ، مختلف طریقہ کار پہ۔ میں نے کراچی بنالے میں مجھے فخر ہے کہ میں نے دونوں 2017 اور 2019 دونوں میں پرفارمنس کی، جو کہ بہت کامیاب رہیں۔ اس کے علاوہ میری پرفارمنسز آرکائیو بھی ہوئی ہیں۔ ایز اے پرفارمنس آرٹسٹ میرا ایک نام ہے، اور میں جب ماسٹرز کر کے واپس آئی تو ڈان میں ایک میرا انٹرویو پبلش ہوا، جس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان میں پہلی آرٹ کیوریٹر ایجوکیٹڈ یہ پاکستان کی پہلی لڑکی ہے، جو میرے لیے ایک فخر کی بات ہے۔ ایک چھوٹے سے شہر سے نکلنا، پھر سندھ یونیورسٹی آنا، پھر باہر جانا، پھر واپس آ کے پاکستان میں پہلا ایک شخص ہونا جس نے وہ ڈگری کی ہے۔ اور اب بھی میں کانفرنسز میں پارٹیسپیٹ کرتی ہوں، پیپرز لکھتی ہوں، ریسرچ کرتی ہوں آرٹ کے اوپر۔ اس وقت میں سنتھولوجی میں ایز ایڈیشنل ڈائریکٹر کام کر رہی ہوں، کیونکہ کلچرل فیلڈ کے اندر میرا ایکسپیرینس ہے۔ میں نے مختلف انٹرنیشنل میوزیمز میں کام کیا ہے،
انٹرنیشنل آرٹسٹ کے ساتھ کام کیا ہے. تو میں اپنا صرف آخری بات یہی ہے، یہ پیغام دوں گی کہ آپ اپنے اوپر کانفیڈنس رکھیں، اور پڑھنا بہت ضروری ہے، پیسے کمانے کے لیے نہیں، لیکن آپ کو اپنے آپ کو جاننے کے لیے پڑھنا بہت ضروری ہے، اور آپ ضرور کامیاب ہوں گے اگر آپ پڑھیں گے.